الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ شیطان کہاں رہتا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ہم سب سوچتے ہیں کہ جس طرح عموماً ہمارے رہنے کی جگہ ہے اور ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، تو اس طرح شیاطین کہاں پر رہتے ہیں، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ کہاں پر رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کے لیے، یعنی کہ رفع حاجت کے لیے جو تھے، وہ کافی دور جا رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء تو نہیں ہوتے تھے، لیکن لوگ جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے کافی دور جایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دور چلے جاتے تھے کہ کسی کو نظر بھی نہیں آتے تھے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دور چلے گئے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کہ اچانک تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بہت زیادہ چیخ و پکار اور شور کی آوازیں سنی، اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا شور ہے۔ اور پھر دل میں خیال آیا کہ ہم سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیوں کر پیچھے جائیں، لیکن پھر پیچھے نہ گئے اور وہیں رک کر سرکار نبی پاک کا انتظار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے آنے میں اتنی تاخیر کر دی کہ ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ خدا نخواستہ کہ پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل وہاں پر شیاطین جن، اور جن یعنی کہ جو شیاطین ہیں اس سے مراد ہمارا یہ ہے کہ جو شیطان جن ہوتے ہیں، یعنی کہ کافر جن۔ اور یہاں پر میں آپ کو جہاں پر ذکر کروں کہ جن کا ذکر کروں، وہ جن وہ والے جو کہ مسلمان جن ہے۔ تو شیاطین جن اور جو مسلمان جن تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا بہت شدید قسم کا، اور اسی کی چیخ و پکار تھی جو کہ صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے سنی۔ تو سرکار نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، اور مسلمان جن بھی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے شیاطین جن کے ساتھ کہ یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ تو وہیں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ تو ان جنوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ تشریف فرما ہیں تو آپ ہی فیصلہ کر دیجئے، آج آپ آ گئے ہیں تو آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے رہنے کی جگہ کون سی ہے، ہماری کون کون سی جگہ ہے، آپ اس کا فیصلہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہاڑوں کے اوپر کا علاقہ ہے، یعنی پہاڑوں کا صاف ستھرا علاقہ جو ہے، وہاں پر مسلمان جن رہیں گے، اور جو پہاڑوں کے اندر کا علاقہ ہے، یعنی کہ پہاڑوں کے بیچ کا جو علاقہ ہوتا ہے، جیسے ویرانی جگہ ہوتی ہیں، قبرستان ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، دور دور کے علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آبادیاں نہیں ہوتی، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیاطین جن یعنی کہ جو ہے ان کو دے دی۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیاطین جن ہیں وہ ناپاک اور جو کہ ویران جگہ ہیں، وہ وہاں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں یا شیطان ہوتا ہے، وہ بیت الخلاء یا جو بھی ناپاک جگہ ہوتی ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا بھی جو ہے وہ تجویز فرمائی کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو ہم بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ کر داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے شیطان سے جو ہے وہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہر وہ کام جس کو شروع کرنے سے ہم پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، اس میں شیطان جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ بھی آتی ہے ایک ذہن میں کہ جو شیطان پراپر ایک شیطان جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا ہے، باقی تو یہ سب شیطان کے چیلے ہیں، اور یہ وہ کافر جن ہیں، شیاطین جن ان کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے کہ اسلام کو قبول نہیں کیا۔
اور شیطان کا اکثر اگر ہم پراپر ذکر کرتے ہیں تو شیطان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے بھی جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنا جو تخت ہے وہ اس نے سمندر کے اوپر بچھایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے چیلوں کے ساتھ سمندر کی سطح کے اوپر جو ہے وہ رہتا ہے، اور باقی جو اس کے چیلے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ وہیں پر مقیم رہتے ہیں۔ تو اس طرح ہر وہ چیز جس پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے اس کو شروع نہیں کرتے، جس طرح کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ آج ہمارے کھانے کا انتظام ہو گیا، کیونکہ اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم گھر کو چھوڑ کر یا کسی بھی جگہ سفر پر جا رہے ہیں اور گھر کو ہم تالا لگاتے ہوئے اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے تو وہ شیاطین کے لیے تالا جو ہے وہ نہیں لگتا، وہ کھلا رہتا ہے، تو اس خالی جگہ پر پھر شیاطین جن جو ہیں وہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس لیے جب گھر میں داخل ہوں یا گھر میں تالا بھی لگا کر کہیں جانا ہو، اس کو کھولتے ہوئے اور اس کو لگاتے ہوئے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کھانا شروع کرتے ہوئے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اور جب بھی ہم کچھ بھی کھاتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت اپنے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ اس کام سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اس طرح وہ شیاطین سے جو ہے وہ پاک رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے شامل حال جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، امید کرتی ہوں کہ جو ہے وہ سمجھ پہ آ گیا ہوگا بہت اچھے سے، کہ شیاطین جو ہیں، جب بھی ہم شیاطین کی بات کرتے ہیں تو وہ کافر جن ہوتے ہیں، اور اس میں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں جو کہ نیک روحیں ہوتی ہیں، جو کہ گھروں میں موجود بھی ہوتی ہیں۔ اکثر گھروں میں جو ہے وہ نیک جن موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ جو گھر کے مکین ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جو کافر اور شیاطین جن ہوتے ہیں یہ مکینوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، ان کو ڈراتے بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کے خوف اور وسوسے جو ہے وہ ہم پہ طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے یہ شیاطین کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیطان جو ہے اس کو قید کر لیا جاتا ہے، تو رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی روٹین کے یہ ڈیز ہوتے ہیں اس میں یہ جتنے بھی شیاطین جن ہوتے ہیں یہ آزاد ہوتے ہیں۔ تو اس سے پھر ہمیں جو ہے وہ سورہ ناس بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے اوپر جو ہے وہ سونے سے پہلے رات کو آیت الکرسی سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے پھر سونا چاہیے، اور بیت الخلاء میں خاص طور پر اور ناپاک جگہوں پر وہاں سے گزرتے ہوئے یا ویرانی جگہ پر اگر آپ وہاں سے گزر ہو رہا ہے تو وہاں سے بھی پڑھتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اگر گزر رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا عنوان جو ہے وہ آپ کے لیے کافی جو ہے وہ مفید ثابت ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ایسے ہی کسی اچھے سے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔